اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، ہمارا موضوع گفتگو امام زمانہ اور فاطمیین۔ فاطمیین یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو شش امامی ہیں، یعنی 6 اماموں تک تو انہوں نے اتباع کی، لیکن چھٹے امام کے بعد یہ منحرف ہو گئے۔ یہ منحرف کہاں سے ہوئے؟ جناب چھٹے امام کے جو اولادیں تھیں ان میں ایک عبداللہ تھے، اور عبداللہ کیونکہ بڑے بیٹے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی امامت کا دعویٰ کیا۔ اب جب انہوں نے اپنی امامت کا دعویٰ کیا تو بہت سارے لوگ ان کی اتباع کر بیٹھے تھے، لا علمی میں، عدم معرفت امام میں۔ یہ بہت سارے سبب تھے کہ جو لوگوں نے اتباع کی، اور فقط عام لوگوں نے اتباع نہیں کی بلکہ علماء اور فقہاء نے بھی ان کی اتباع کی ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا دعویٰ ایسا تھا کہ جس کو رد فوراً ہی انکار کر دیا جا سکے، نہیں، نظرت اولیٰ میں لوگوں نے اس کو قبول کیا اور ان کی امامت کے قائل ہو گئے، لیکن ان کی امامت زیادہ دن تک نہیں چلی۔ اور جب یہ عبداللہ بن جعفر انتقال کر گئے، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، بعض کہتے کہ محمد بن عبداللہ غائب تھے، تو بعض کہتے کہ نہیں ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اکثریت پلٹ گئی امامیہ، یعنی 7ویں امام کی طرف پلٹ گئی۔ لیکن ان میں سے ایک محمد بن عبداللہ یہ وہ تھے کہ جنہوں نے اس وقت بھی اپنی ایک دین کو لے کے آگے بڑھے اور امامت عبداللہ کو آگے دوام دیا، لیکن یہ وہاں کامیاب نہیں ہوئے۔ گویا پھر انہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کہاں کی؟ ہجرت افریقہ کی جانب کی۔ افریقہ میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم مہدی ہیں۔ اب دیکھیں، امام زمانہ کا جو تصور ہے وہ شیعوں کے درمیان میں بھی ہے، سنیوں کے درمیان میں بھی ہے، تمام اہل فکر کے درمیان میں یہ دعویٰ موجود، یہ نظریہ موجود ہے مسلح ملت کا۔ تو اب انہوں نے وہاں دھیرے دھیرے کر کے تعلیم دیا۔ تعلیم کس بات کی دی؟ کہ دیکھو تمہارے درمیان میں مہدی آنے والے۔ انہوں نے اپنے نائب کو پہلے بھیجا، نائب نے یہ تعلیم دی اور پھر اس کے بعد یہ وہاں پہنچے، تو ایک بڑی ان کو کامیابی وہاں حاصل ہوئی اور کافی بڑی تعداد ان کے ساتھ ہو گئی، حتیٰ انہوں نے وہاں پہ اپنی حکومت قائم کی، ایک شہر بسایا، اس شہر کو اپنا نام دیا، اور یہ یہاں سے ان کی حکومتوں کو عروج ملا۔ اب ان کی حکومت عروج پذیر ہوئی اور یہاں تک ان کی حکومت چلی، کہاں؟ مصر تک پہنچی۔ اب مصر میں ان کا دارالحکومت جو تھا، جہاں سے ان کی حکومت چل رہی تھی، وہ ہے قاہرہ، جہاں پہ انہوں نے جامع ازہر کا بھی قیام کیا، اور متعدد اس زمانے میں اگر کہیں تو شیعہ کا سب سے بڑا طبقہ اسماعیلیین میں سے تھا، کہ جو شش امامی تھے، یعنی 6 اماموں تک تو پیروی کی، لیکن 7ویں امام سے یہ منحرف ہو گئے، کیونکہ اب حتیٰ ہمارے یہاں بعض لوگ اسماعیلیین کو مسلمان تصور کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ وہ ہیں کہ جو باقاعدہ فقط انکار نہیں کرتے بلکہ 7ویں امام کی مخالفت کرتے، اور مخالفت کس حد تک کرتے ہیں وہ بیان کرنے لائق نہیں، یعنی انہوں نے ان کے دشنام تک دیتے ہیں۔ اور یہ وہ طبقہ ہے کہ جو فقط اور فقط عبداللہ بن جعفر سے چل کر کے، اور ایک اب تک ان کی امامت موجود ہے۔ ان کے ہاں 2 سلسلہ امامت پایا جاتا ہے، ایک سلسلہ ظاہر کا، ایک سلسلہ غائب کا پایا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ ہمارے موضوع سے متعلق اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ فرقہ جو عروج پایا، بلندی پایا، جو قیام پایا، وہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے دعوی مہدویت کیا تھا کہ ہم امام زمان ہیں، مہدی ہیں، ہم قائم ہیں، ہماری اتباع کرو۔ اب انہوں نے فقط ان کی اتباع نہیں کی بلکہ اب ان کے عقیدے جو تھے وہ یہ تھے کہ اب سلسلے در سلسلے وہ ان کی اتباع کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی جو نسلیں اب تک موجود ہیں ان کی بھی اتباع کرتے ہیں۔ ان کا نام جو شروع میں پڑا وہ ہے فتحیہ، یعنی فاطمی اپنے آپ کو کہلائیے، فاطمی کہلاتے تھے، اور اس فاطمی کے لقب کی وجہ یہ تھی کہ یہ اپنے آپ کو نسبت دیتے تھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے، کہ ہم ان کی نسل سے تھے۔ حتیٰ انہوں نے جب جامع ازہر قائم کیا تو اس کا اصل نام جامعۃ الزہرا تھا، یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے نام پر انہوں نے ایک یونیورسٹی قائم کی، ایک مسجد قائم کی۔ تو
حتیٰ بعض علماء جو ہیں وہ شک کرتے ہیں کہ آیا یہ جناب زہرا کی اولادوں میں سے ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ بعض محققین کا نظریہ یہ ہے کہ جناب عبداللہ بن جعفر جو ہے وہ ان کی حیات میں فوت کر گئے تھے، اور چونکہ ان کی کوئی نسل نہیں تھی، یہ دوسرے تھے جو انہوں نے آگے بڑھ کر کے ایک فرقہ بنا دیا۔ تو ایسی صورت میں بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے وہ جناب سیدہ کی نسل سے نہیں ہے، لیکن بعض وہ ہیں کہ جو قائل ہیں کہ ہاں یہ جناب سیدہ کی نسل سے ہیں۔ تو آخر کلام یہ ہے کہ ضرورت ہمیں اس وقت یہ ہے کہ اپنے امام اور حجت کی معرفت۔ دیکھیں اس وقت کے لوگوں میں اکثر ناس میں حتیٰ فقہاء اور علماء میں بھی اپنے وقت کے امام کی اور اپنے حجت قائم کی معرفت نہیں تھی، تو وہ اپنے حقیقی امام کو نہیں سمجھ پائے اور ان سے بھٹک گئے، اور اس کا خسارہ یہ ہے کہ آج تک ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو اس طبقے کی پیروی کرتی ہے، جن کا اصل شغل تجارت ہے، جو ہندوستان کے بھی مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں، جنہیں ہم بوہرا کہتے ہیں، اور پاکستان اور دیگر ممالک میں بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ جو شرع پسندی ہوئی، یہ جو غلط فہمی ہوئی، یہ کس وجہ سے؟ یہ ہے عدم معرفت امام کی وجہ سے۔ تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اب ہمیں اپنے امام کی حقیقی معرفت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کا دور وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے زمانے میں آپ کے سامنے آئے اور مہدی کا دعویٰ کرے اور آپ اس کو قبول کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دعویٰ کرنے والا آپ کو کچھ ایسے معجزے دکھائے، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی، لیکن آپ کے پاس اگر امام کی حقیقی معرفت ہے، امام کا آپ کو حقیقی علم ہے کہ کون حجت الہی ہو سکتا ہے، کون حجت الہی نہیں ہو سکتا ہے، تو آپ ایسی صورت میں حقیقی امام کی پہچان کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ متعدد روایتوں میں ملتا ہے کہ علماء ما سبق نے کس طریقے سے امام کو پہچانا، امام سے ملاقاتیں کی، امام سے اپنے مسئلے کو حل کیا، یعنی اس دور غیبت میں بھی ان کی رسائی اپنے امام تک ہے۔ ایسی صورت میں اب ہمارا بھی یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے امام کی حقیقی معرفت حاصل کریں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔